السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, عربی میں جسے نظر اور اردو میں منت کہتے ہیں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے. عموماً ہم کوئی بھی دعا کہ اللہ ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم اتنی دفعہ فلاں عبادت کریں گے، نوافل ہوں یا روزے ہوں یا قرآن کی کوئی سورت یا کوئی وظیفہ، کوئی خاص لمبی تعداد مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اللہ ہمارا وہ کام کر دے. اس کا کیا حکم ہے اور یہ کس حد تک جائز ہے؟ آئیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6609 سے جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منت مانگنا گویا ایسے ہے جیسے بخیل کی جیب سے مال نکالنا. یعنی اللہ بخیل سے مال خرچ کروا لیتا ہے اس منت کے ذریعے. اس کا کوئی کام جو وہ نظر مانتا ہے پوری کر لیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکے، یا عبادت نہ کرنے والا جو فرضی عبادت بھی نہیں عموماً کر سکتا ہوتا وہ کوئی عبادت کر لے. تو دیکھیے منت مانگنا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، بخیل سے مثال دی گئی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا آلٹرنیٹ زیادہ اچھا کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ چیز جان لیں کہ منت جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں. ہاں اگر کوئی مان لیتا ہے، نظر منت مان لیتا ہے، فکس کر چکا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منتیں مانا کرتے تھے اور پھر انہیں پورا بھی کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں عموماً منت مان لی جاتی ہے 100 نوافل کی یا پورے قرآن کے کئی ختم کی کہ ہم اتنی بار قرآن مجید کا ختم کریں گے، پورا قرآن پڑھیں گے، یا سورہ یاسین 100 دفعہ یا 1000 دفعہ. لوگ بھاری منتیں مان لیتے ہیں. تو یاد رکھیں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں. جیسے 50 یا 100 روزہ مان لیتے ہیں تو دیکھیں اللہ نے بھی پورے سال میں صرف 30 روزے فرض کیے ہیں. تو ہم کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں؟ اور ایون ایسی منتیں مان لی جاتی ہیں کہ جن کو پورا کرنے کی استطاعت بھی نہیں ہوتی. گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا اور منت مان لی جاتی ہے عمرہ کرنے کی، اور پھر اس عمرے کی ادائیگی کے لیے لوگوں سے بھیک مانگی جاتی ہے. تو ایسی منت ماننا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. صرف اتنی منت مانو جتنی پوری کر سکو، جیسے 2 نفل. کیونکہ اللہ ہماری عبادت کے لیے انتظار نہیں کر رہا بلکہ ہمیں اپنی عبادت اپنی بخشش کے لیے ضرورت ہے. اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی اور ہم 100 نوافل کی یا 1000 نوافل کی جنہیں ہم بعد میں وہ منت پوری بھی نہیں کر سکتے. اور پھر نسلوں کی نسلوں تک، مطلب جو منت آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، اس امتحان میں پاس ہو جائے تو میں یہ کام کروں گی، وہ اتنی بڑی منت ہوتی ہے کہ پھر آگے اس کی اولاد تک وہ دادی اپنی منت پوری نہیں کر سکی ہوتی. تو بہت کانشیس ہو کے منت مانا کریں کہ جو میں مانگ رہی ہوں وہ میں پورا بھی کروں گی. اور یاد رکھیں کہ منت فرض کاموں کی نہیں ہوتی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گی، کیونکہ وہ تو آلریڈی آپ پر فرض ہیں، وہ تو شریعت کا حکم ہے. اس میں تو کوئی آپ کا کام ہو یا نہ ہو تو وہ تو آپ نے پورا کرنا ہے. اور اسی طرح حرام کام کی منت بھی حرام ہوتی ہے. مطلب ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے، اسلام میں منع ہے، پھر آپ منت مان لیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو نعوذ باللہ میں کسی جانور کا پیشاب یا یہ وہ اس طرح کی خرافات بھی پائی جاتی ہیں، تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے. اور جو اس کا بہتر آلٹرنیٹ ہے وہ ہے صلاۃ الحاجہ. مطلب دیکھیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ منت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ بخیل سے ایک کام نکلواتا ہے، بخیل کی جیب سے خرچ کرواتا ہے. تو بخیل نہ بنے بلکہ سخی بنے
اور جو آپ رب سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ صلاۃ الحاجہ کی صورت میں کہ میں یہ نفل روزہ رکھ رہی ہوں اور رکھ کر رب سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تو روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے، اس لیے میں نے روزہ رکھا، اللہ میرا یہ کام کر دے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اسی طرح صلاۃ الحاجہ کا طریقہ ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھے اور رب کے سامنے اپنی حاجت رکھ دے، یہ زیادہ احسن ہے بخیل کی مثال سے۔ تو سخی بنیے، منت کے بجائے عبادات حاجات کے طور پر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔